اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبوتر ہمیں مزاروں پہ بھی نظر آتے ہیں اور بڑی پاک ہستیوں کے درباروں میں بھی نظر آتے ہیں، ذریعہ مبارک میں نظر آتے ہیں، کعبے میں نظر آتے ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا، نجف، مشہد، سامرا، کاسمین، حتیٰ کہ مزاروں پہ بھی ہمیں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کبوتر کی نسل بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کو دانا پانی دینا ثواب سمجھا جاتا ہے؟ اس کا ذکر میں اپنی پہلی آڈیو میں کر چکی ہوں کہ جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ اس کا کہ کبوتر کیوں ہر جگہ نظر آتے ہیں پاک ہستیوں کے مزار میں، دربار میں، وہ اس لیے کہ یہ اس کا جواب میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند کریم نے اس کو حفاظت کے لیے اور اس کی نسل کی حفاظت کے لیے اس کو دعا دی ہے، اور سب سے پہلے اس کو کہا کہ تم خانہ کعبہ میں آ جاؤ۔ وہ واقعہ میں بیان کر چکی ہوں، تو اس کے حوالے سے کہنا ہے کہ کربلا کے مجھے حرم کے کبوتر کا ہی ذکر کرنا ہے کہ ہم کربلا جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کبوتر نظر آتے ہیں، اور جو حرم کے کبوتر کی فضیلت ہی بہت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہ کربلا میں پڑھنے کے لیے طالب علم آتے ہیں، تو ایک طالب علم ظاہر ہے جب کربلا میں پڑھنے آیا تو اس کے اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ بیچارہ گوشت وغیرہ کھا سکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے جو بھی جگہ تھی، مدرسے کا کمرہ تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کبوتر تو اڑتے ہیں، تو کبوتر اڑتا ہوا اس کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایسی چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا ڈالا یا جو بھی کچھ اس کے پاس تھا کھانے کو ڈالا، اور وہ خود ایک دہی اور روٹی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کبوتر اڑ کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ میں جو دہی سے روٹی کھا رہا ہوں تو کیوں نہ کروں کہ کبوتر تو حلال ہے، اس کو ذبح کر کے میں اس کو کھا لوں۔ یہ سوچ کے اس نے کبوتر کو پکڑا اور ذبح کیا اور کھا لیا اس طرح سے کہ ظاہر ہے اس کو بڑا خوش ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد اس کو گوشت ملا تھا۔ لیکن جب وہ رات کو سویا تو میرے مولا حسین اس کے خواب میں آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم نے آج میرے حرم کا کبوتر کھایا ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کبوتر میری حفاظت میں ہوتے ہیں، یہ میرے پاس مجھے سلام کرنے آتے ہیں، اور تم نے آج میرے حرم کے کبوتر کو کھایا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بے شک تم یہاں پہ درس لینے آئے ہو، پڑھنے کے لیے آئے ہو، تم طالب علم ہو، تمہیں گوشت چاہیے، تو اب تم آئندہ ایسے غلطی مت کرنا کہ کبھی میرے حرم کے کبوتر کو ذبح کر کے کھاؤ، تم صبح جاؤ گے تو تمہیں گوشت مل جائے گا۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوا تو کچھ شرمندہ بھی تھا کہ میں نے مولا کے حرم کا کبوتر کو ذبح کیا اور آج میرے مولا کو میں نے پریشانی دی۔ زری پہ گیا، جا کے معافی مانگی مولا سے، اور جب وہ نکلا گھر سے باہر اپنے گیا ہے شام کو، تو سامنے سے ہی اسے قصائی نظر آیا جو کہ بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہا تھا۔ قصائی نے اس کو اچانک آواز دی، اس کا نام لے کے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ جب پاس آیا تو اسے کہا کہ یہ گوشت تمہیں دیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کیوں؟ کہ بس یہ گوشت تمہیں دیا جاتا ہے، تم روزانہ مجھ سے گوشت جب بھی تمہیں ضرورت ہو یا تم روزانہ بھی لے جاؤ تو لے جانا۔ وہ گوشت لے کے آ گیا، اور اب اس نے پکایا، اس طرح وہ روزانہ جاتا گوشت لے کے آتا، کیونکہ گوشت زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ ساتھ والوں کو بھی بانٹ دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی تعلیم ختم ہوئی، تو اس نے سوچا کہ اب میں نے تو اس گوشت کو لینا نہیں، اور یہ گوشت تو مجھے سمجھو مولا حسین کی طرف سے ہی مل رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس گوشت کو کسی سے بانٹ لوں۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں گوشت کی ضرورت ہے تو تم مجھے پیسے دے دو جو بھی گوشت کی قیمت بنتی ہے، اور تم روزانہ اس قصائی سے گوشت لے لینا۔ اس نے دوست سے پیسے لے لیے اور وہ واپس جانے لگا۔ تو جب اس کے پاس پیسے لے چکا تھا اپنے دوست سے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا قصائی کے پاس اور اس سے کہا کہ مجھے تم یہ گوشت اب اس دوست کو میرے دے دینا، مجھے ضرورت نہیں، تو اس نے کہا کہ اب بات اتنی ہے کہ تمہارے وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم گوشت نہیں لے سکتے، اس لیے کہ مولا کا حکم ہے کہ آج تم واپس جا رہے ہو، تمہاری یہ گوشت کی قیمت ختم ہو گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پھر شرمندہ بھی ہوا، تو
رات کو جب گھر آ کے سویا کیونکہ صبح اس نے واپس جانا تھا تو مولا حسین پھر خواب میں آئے اور آپ نے کہا کہ تجھے ہم نے ایک نعمت دی تھی کیونکہ تجھے گوشت چاہیے تھا تو ہم نے کہا کہ ہمارے حرم کے کبوتر کو ذبح نہ کر تجھے گوشت مل جائے گا لیکن تو نے اس نعمت کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تو نے کاروبار بنانے کا سوچا تو نے اسے نفع اٹھانے کا سوچا اس لیے ہم نے یہ نعمت تجھ سے لے لی ہے کیوں اس لیے کہ تم نے اس کو ایک اپنے نفع کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا اس لیے تم نے نعمت کا غلط استعمال کا سوچا ہے تو ہمیں اس چیز سے اور بھی تم سے ناراضگی ہے وہ دوبارہ سو کے اٹھا تو پھر مولا کے پاس گیا کہا مولا میری اس غلطی کو معاف کر دیں آئندہ میں یہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا بہت دیر تک روتا رہا اور مولا نے اسے معاف بھی کر دیا ہوگا لیکن یہ مولا حسین کے حرم کے کبوتر کی فضیلت ہے کہ جو مولا کتنا خیال کرتے ہیں تو جو مولا کبوتروں کا خیال کرتے ہیں اپنے زائروں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے وہ اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں بس یہی کہتے ہیں کہ مولا حسین ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار کرنا روز محشر جب ہم میدان میں کھڑے ہوں تو آپ آواز دے کے کہیں کہ یہ میرا زائر ہے یہ میرا محب ہے یہ میرا چاہنے والا ہے اللہ اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے اور میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے میں وقت آخر میرے مولا حسین آپ ضرور ہماری قبر میں آئیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد